فتنہ الخوارج کا مکمل صفایا کرنے کا وقت آ گیا۔ سرحد پار سے کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار خیال، کہا ملک میں دشمنوں کے سہولت کار موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا میں چند گھس بیٹھی آ گئے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی ترجیح ہے۔ ڈیجیٹل محاذ پر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ دوست نما دشمن پاکستان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ اجلاس میں چاروں سروسز چیف، وفاقی وزراء اور وزرائے اعلیٰ شریک ہوئے۔ سرحد پار سے دہشت گرد پاکستان آ رہے ہیں، انہیں روکنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغانستان سے بات چیت جاری ہے۔ ملک میں دہشت گردی کی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ملک میں امن قائم کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ مزید بولے 9 مئی پر کمیشن بنائیں، کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ کرم پارا چنار کی صورتحال میں جلد بہتری آ جائے گی، راستے کھل جائیں گے۔ ایک طرف رہائی کے لیے منتیں، دوسری طرف انتشاری نعرے۔ اعظم بخاری نے 9 مئی کے مجرموں کی رہائی کو خطرے کی گھنٹی قرار دے دیا۔ لاہور میں کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا ایسے بلوائیوں کو ریلیف ملے گا تو 9 مئی بار بار ہو سکتا ہے۔ رہا ہونے والے دوبارہ انتشار کے لیے تیار ہیں تو رعایت کس چیز کی؟ مزید کہا مہنگائی کی شرح کم ہو کر 4.1% پر آ گئی ہے۔ پنجاب حکومت 10 ارب روپے سولر پینل اسکیم پر خرچ کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور دیگر اسیران کی رہائی ہمارا مطالبہ ہے۔ رہنما تحریک انصاف عمر ایوب کہتے ہیں مذاکرات سے متعلق ہمارا موقف واضح ہے۔ 26 نومبر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا ہمارا دوسرا مطالبہ ہے۔ پی ٹی آئی کا 26 نومبر کا احتجاج، 250 ملزموں کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں منظور، 150 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 400 ملزموں کی ضمانت بعد از گرفتاری پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اپ گریڈیشن کا اعلان۔ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا ماسٹر پلان طلب کر لیا۔ وزیر داخلہ نے زیر تربیت افسروں سے ملاقات کی اور ان سے سہولتوں سے متعلق دریافت کیا۔ محسن نقوی میس میں بھی گئے، کھانا کھا کر معیار چیک کیا اور کھانے کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ کی نیشنل پولیس اکیڈمی کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ قطر کے قریب سب میرین کیبل میں خرابی سے پاکستان زیادہ متاثر نہیں ہوا۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ نے کہا پاکستان قطر سے رابطے میں ہے۔ پی ٹی آئی کے مطابق خرابی 1-2 روز میں ٹھیک کر لی جائے گی۔ سینئر وزیر سندھ کی زیر صدارت بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے سے متعلق اجلاس، کمشنر کراچی اور دیگر حکام نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ شرجیل میمن کا بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے میں حائل رکاوٹوں کو فوری ختم کرنے پر زور، کہا بی آر ٹی منصوبے میں تاخیر قبول نہیں، ٹائم لائن سے پہلے کام مکمل کرنا ہوگا۔ تعمیراتی کام میں تیزی لانے کے لیے 3 شفٹوں میں کام کیا جائے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس، چینی کی پیداوار اور ضرورت کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کی چینی کی قیمتوں کی سخت نگرانی اور کنٹرول کرنے کی ہدایت۔ رانا تنویر نے کہا چینی کی قیمتوں میں استحکام برقرار رکھا جائے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 17 جنوری کو طلب کر لیا۔ اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتیوں پر غور کیا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتیوں کے لیے اجلاس 23 جنوری کو ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتیوں سے متعلق اجلاس 1 فروری کو ہوگا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ پاکستان کی سیکیورٹی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر 2 سالہ مدت کا آغاز۔ نیو یارک میں پرچم کشائی کی تقریب، قائم مقام مندوب عاصم افتخار نے قومی پرچم آویزاں کیا۔ پاکستان 8ویں بار سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل رکن بنا۔ پاکستان کا پرامن اور محفوظ دنیا کے لیے اجتماعی کوششوں میں کردار ادا کرنے کا عزم۔
بالائی پہاڑی علاقوں میں سفید موتیوں کی برسات، اپردیر میں طویل خشکی کے بعد بارش اور برف باری۔ خیبر میں وادی تیرہ میں برف باری سے ہر سو سفیدی، سیاحتی مقام لواری میں 10 انچ تک برف پڑ چکی۔ آزاد کشمیر میں وادی لیپا، ریشیاں، پانڈو اور دیگر مختلف علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ وادی نیلم میں 2 روز سے جاری برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں آج بھی دھند چھائی رہی۔ لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ میرپور خاص میں ڈاکٹر شاہ نواز کا ماورائے عدالت قتل کیس تحقیقاتی رپورٹ میں پوسٹ مارٹم کے مطابق تشدد کا ذکر نہیں۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ پروسیکیوٹر کی تحقیقاتی رپورٹ پر 27 اعتراضات۔ درخواست گزار کے مطابق لاش جلانے کا مقصد تشدد کے شواہد مٹانا تھا۔ عدالت کا 7 جنوری کو مکمل رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رک سکی، اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری۔ تازہ حملوں میں مزید 63 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کا خان یونس میں غزہ کے کمانڈ سینٹر کا نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 45,581 ہو گئی۔ شدید موسم اور سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے ایک اور نومولود شہید ہو گیا۔ سردی کے باعث غزہ میں شہید بچوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ یورپ میں سردی کی شدید لہر، برطانیہ میں 3 روز تک شدید برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے وارننگ جاری کر دی گئی۔ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں ہفتے سے پیر تک شدید برف باری متوقع۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں 1 فٹ تک برف پڑ سکتی ہے۔ برف باری، بارش، پھسلن، سیلاب، یخ بستہ درجہ حرارت کے باعث اسکول، سڑکیں بند، پروازیں اور ٹرین کا نظام متاثر ہونے کا خدشہ۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ اور آخری ٹیسٹ۔ جنوبی افریقہ کی بیٹنگ، جنوبی افریقہ کی 1 وکٹ کے نقصان پر 61 رنز بنا لیے۔ قومی ٹیم میں ایک تبدیلی، نسیم شاہ کی جگہ میر حمزہ شامل۔ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس کل ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ پی ایس ایل سیزن 10 کے لیے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ اور دیگر امور پر غور ہوگا۔ آئی سی سی سب آفس کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ ادھر پی ایس ایل 10 کے لیے کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا سلسلہ جاری۔ سری لنکا کے پاتھم نسا کا پی ایس ایل 10 کے لیے رجسٹریشن کرا لی۔ بھارت کو T20 ورلڈ کپ جتوانے والے کپتان روہت شرما کی ٹیسٹ کپتانی کا رسوا کن انجام۔ روہت شرما آسٹریلیا کے خلاف آخری ٹیسٹ سے باہر، شمبن گل شامل۔ ٹیسٹ میں کپتانی جسپریت بمراہ کر رہے ہیں۔ روہت شرما انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز اور چیمپئنز ٹرافی سے بھی آؤٹ۔ ون ڈے ٹیم کی کپتانی ہاردک پانڈیا کریں گے۔ ذہنی تندرستی جسمانی صحت کی ضامن ہے۔ دنیا بھر میں آج دماغی اور جسمانی تندرستی کا دن منایا جا رہا ہے۔ مقصد متوازن جذبات اور ایک صحت مند جسم کے درمیان